يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا بشراكي المدينة بشراكي بقدوم هادية بشراكي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور دین اسلام کے بہادر بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آج ہمارا 7واں اور آخری دن ہے۔ پیارے بچوں، جب ہمارے نبی نے مکہ فتح کر لیا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کو ملک دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلانے کے لیے اور ایک قدم اٹھایا۔ وہ قدم یہ تھا کہ ہمارے نبی نے کیا کیا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے نام پہ کیا کرے، خطوط روانہ کیے۔ ان خطوط میں انہیں دین اسلام کی کیا کری، دعوت دی۔ پیارے بچوں، تقریباً 9 بڑے ملک ہیں جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کو بھیجا۔ اس میں ملک روم آتا ہے، ایران آتا ہے، بصرہ، مصر، شام، یمامہ اور بھی ملک تھے۔ پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کی جو پھیلانے کی جو ہے کوئی لمٹ نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دین پھیلا دیا، صرف یہی نہیں کہ اللہ کے رسول طائف چلے گئے، صرف یہی نہیں کہ اللہ کے رسول نے مکہ فتح کر لیا، بلکہ پورے سعودی میں دین، سعودی عرب کی پوری اس میں دین پھیلانے کے باوجود بھی اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے کیا کری، کوشش کی۔ دین کا کام جو ہے بہت بڑا ہے، عمر کے کسی مرحلے میں جو ہے ہمارا کام کیا ہے، پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ 10 ہجری میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، جسے کیا کہتے ہیں، حجۃ الوداع۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے، جسے کیا کہتے ہیں، حجۃ الوداع۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمرہ کیے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ پہلا اور آخری حج تھا۔ یہ کون سی ہجری میں ہوا؟ 10 ہجری، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے میں کتنے پورے 10 سال کمپلیٹ ہو گئے تھے۔ 10 ہجری میں جو ہمارے نبی نے حج کیا، اس موقع پر حج میں جو لوگ آئے تھے ان کی تعداد آتا ہے کتنے ہیں، 1,24,000۔ پیارے بچوں، آپ دیکھیے کہ جب مکہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے تو کتنے تھے، مٹھی بھر لوگ تھے، لیکن اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اس موقع پر صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد، ایک جمع غفیر موجود تھا وہاں پر، جن کی تعداد کتنی آتی ہے روایتوں میں، 1,24,000۔ ہمارے پیارے نبی نے یہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا، جسے کیا، اور اس خطبے میں اللہ کے رسول نے بہت پیاری اور بہت بہترین باتیں بتائی۔ اس موقع پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، لوگوں سے شہادت لیا تھا۔ شہادت کس بات کی تھی؟ شہادت اس بات کی تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تم سے پوچھے گا میرے بارے میں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام پورا کر دیا تھا؟ جو ان کو ذمہ داری دی گئی تھی، جو ان کو علم دیا گیا تھا، کیا وہ تم تک پہنچا دیا تھا؟ تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ پیارے بچوں، اس وقت تمام لوگوں نے کیا کہا تھا کہ آپ نے اپنا کام کیا کر دیا، پورا کر دیا، آپ نے اپنی پوری ذمہ داریوں کو ادا کر دیا، آپ نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے پوری کوشش کر لی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی کی اور کیا کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ یہ الفاظ 3 مرتبہ کہیں کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنا کام کیا کر دیا ہے، پورا کر دیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی سب سے آخری آیت نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم دین اسلام۔
کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو کیا کر دیا؟ پورا کر دیا. اور تمہارے لیے کس بات کو پسند کیا؟ کہ تمہارا دین کیا ہو؟ دین اسلام ہو. پیارے بچوں، ہمارے دین کو کون سا نام دیا گیا؟ اسلام. تو جب کوئی پوچھے کہ تم کون ہو تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ میں مسلمان ہوں، میں اسلام کے مذہب ماننے والی ہوں. اب پیارے بچوں، اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کیا جو کون سے مہینے میں ہوتا ہے؟ ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن مکہ میں قیام کیے اور وہاں سے جب چلے تو کون سا مہینہ تھا؟ وہ سفر کا مہینہ تھا. سفر کے مہینے میں جب اللہ کے رسول وہاں سے روانہ ہوئے، تقریباً سفر کی 19 تاریخ تھی. اللہ کے رسول یہاں سے کہاں گئے؟ مدینہ منورہ گئے. تو راستے میں ہی اللہ کے رسول کو کیا اللہ کرنے لگا؟ بخار کی آنے لگا. اور پھر یہی جو ہے سفر کے مہینے سے جو بخار آئے، یہی جو کیا ہوئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اس کے بعد کیا ہی بڑھتی گئی. آپ سے جب مدینہ پہنچ گئے اس کے بعد یہ بخار کی شدت کبھی بڑھ جاتی، کبھی کم ہو جاتی، کبھی ٹھنڈی لگتی، کبھی بخار لگتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ازواج مطہرہ سے کہا اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو میں کس کے یہاں پر رہ جاؤں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں کیا کروں؟ قیام کر لوں. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک کس کے حجرے میں رہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہی رہیں. کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو وہ کون سی تھی؟ ربیع اول کی 12 تاریخ تھی، اور کہیں پہ آتا ہے کہ وہ 11 تاریخ تھی. وہ اللہ عالم. بہرحال ربیع اول کے مہینے میں ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ دنیا سے جب رخصت ہو گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا. یہاں تک کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے اپنی تلوار نکال دی. اگر کوئی کہے تو میں اس کا کیا کروں گا؟ اپنی تلوار سے سر قلم کر دوں گا. لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر بشر کو کیا ہے؟ دنیا سے جانا ہے. جب قرآن کی آیت ان کے سامنے تلاوت کی گئی تو وہ کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے. پیارے بچوں، ہم اور آپ کو بھی دنیا سے روانہ ہونا ہے، لیکن اس حال میں روانہ ہونا ہے کہ ہم پر جو ذمہ داری اللہ نے عائد کی تھی ہم اسے پورا کرتے چلیں، تاکہ ہم بھی لوگوں کو گواہ بنا سکیں نا کہ جو ذمہ داری مجھے دی گئی تھی کیا میں نے پورا کر دیا. پیارے بچوں، ہمیں اپنی زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ گزارنا ہے. ہماری زندگی کا اصل مقصد یہی ہونا چاہیے، سنت پر عمل، سنت سے بیداری. جب بات چیت کرے تو اس انداز میں کرے جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اتنی اطمینان سے کرتے تھے کہ سامنے والے کو ایک ایک لفظ واضح ہو جاتا تھا. نہ بہت زیادہ جلدی بولتے تھے، نہ بہت زیادہ رک رک کے بولتے تھے. پیارے بچوں، جب ہمارے نبی چلتے تھے تو اس چال میں چلتے تھے کہ میانہ روی ہوتی تھی. ایسا بھی نہ چلو کہ لوگوں کو وہ لگے کہ بہت غرور اور گھمنڈ ہے، اور نہ بہت زیادہ سستی سے چلنا ہے کہ یہ محسوس ہو کہ بیمار ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہننے میں جو پسند کرتے تھے پیر میں وہ کیا تھا؟ جوتا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے کو کیا کرتے تھے؟ بہت پسند فرماتے تھے. اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو جوتا پہنتا ہے گویا کہ وہ ایک طریقے سے کیا ہے؟ سوار ہے، کہ اس نے کسی سواری پر بیٹھا ہے. وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں سرکہ، شہد، کدو، زیتون کا تیل بہت زیادہ پسند تھا. پیارے بچوں، ہمیں ان چیزوں کو کھانے کی ترغیب دینا ہے جو ہمارے نبی پسند فرماتے تھے. اور بس اوقات ہمارے نبی کیا کرتے تھے کہ روٹی کو لے لیتے تھے اور اس میں کھجور کو ڈالتے تھے، اس کی گھٹی نکالتے تھے اور کھانا کھا لیتے تھے. کتنا سادہ کھانا تھا نا. آج ہم لوگ تو کتنے سارے چیزیں کھانے کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں. دودھ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا بچوں. آج ہم لوگ کیا ہے؟ دودھ سے کیا ہے؟ بہت دور ہوتے ہیں. جب ہمارے پیارے نبی جب سوتے تھے تو سیدھے کروٹ سوتے تھے اور سیدھے ہاتھ کو کیا کرتے تھے؟ اپنے گال کے نیچے رکھ کے سونے کو پسند کرتے تھے. پیارے بچوں، اوندھے یعنی پیٹھ کے بل سونے کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا. اور کیا فرمایا؟ یہ تو جہنمیوں کا سونا ہے. جب کسی سے ملاقات کرتے تو اتنی محبت سے ملتے. سب سے پہلے جب سامنے والے سے ملاقات کرتے تو خود بڑھ کر سلام کرتے. آج ہم یہ سوچتے کہ پہلے وہ تو سلام کریں، لیکن کبھی ایسا نہیں آتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچہ بھی ہوتا تو پہلے خود سلام کرتے اور سامنے والے کو اس سے فوراً مصافحہ کرتے تھے.
اور جلدی سے ایسا نہیں مسافہ کے لیے فوراً ہاتھ چھوڑ دیے. اللہ کے رسول کو برا لگتا تھا کہ جب تک اس نے نہیں چھوڑا میں کیسے چھڑاؤں. تو اس وقت اس کا ہاتھ تھام رکھتے جب تک کہ وہ خود نہیں کیا کرتا اپنے سے ہاتھ چھڑا لیتا تھا. سوچو ان کے اندر کتنی محبت تھی لوگوں کے لیے. پیارے بچوں، غرور اور گھمنڈ سے بہت دور تھے. ہمیشہ اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری والا بنا کے رکھا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی غزوے میں نکلنا تھا اور سواری کی تعداد بہت کم تھی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوائڈ کر دیا سواریوں کو کہ اتنے لوگ ایک سواری پہ بیٹھیں گے. تو پیارے بچوں، ایک سواری پہ 3 لوگوں کی بیٹھنے کا ہوا. اب ایک بیک وقت 3 بیٹھے گا تو سواری کے مرنے کا اندیشہ ہے نا. تو لوگ کیا کریں، اللہ کے سمجھ کہ پہلے ایک، پھر وہ اترے، پھر دوسرا، پھر تیسرا. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے سپہ سالار تھے، سب سے بڑے لیڈر تھے. ان کو کیا کرنا چاہیے تھا، ایک سواری خود کے لیے مخصوص کر لے. لیکن پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ انصاف پسند بھی تھے. وہ اپنے لیے بھی ویسی ہی سواری رکھی کہ 3 میں سے ایک میں بھی ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے لیے ایک سواری کو مخصوص کر لیجئے. تو آپ سے فرمایا، کیا میں کمزور ہوں کیا؟ تم چل سکتے ہو کیا میں نہیں چل سکتا ہوں؟ سوچے کتنے زیادہ انصاف پسند بھی ہے. اور لوگوں کو جب بتا رہے ایسا نہیں کہ بھائی میں تمہاری وجہ سے، تو کیا کریں کہ میں بھی تو طاقت والا ہوں، تم بھی چلو میں بھی چلوں. اور پھر کیا کہا، کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تم پیدل چل کے ثواب کے زیادہ حقدار ہو جاؤ اور میں سواری کی وجہ سے ثواب کا کیا کروں، کم حقدار ہو جاؤں؟ مجھے بھی تو تمہاری جتنی نیکیاں کمانی ہیں. اب آپ سوچیں اس سے زیادہ عاجزی والا بندہ اور کون ہوگا. پیارے بچوں، ایک مرتبہ ایک دیہاتی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور زور سے آپ کی کمبل کو گھسیٹا، یہاں تک کہ آپ سے کی گردن مبارک پر اس کا کیا ہو گیا، نشان آ گیا. اور کہا کہ دیکھو یہ اونٹ میں نے تمہارے سامنے لا کے کھڑے کر دیے ہیں. اب ان دونوں اونٹوں پر تم کیا کرو، بہت سارا سامان لاد دو اور مجھے یہاں سے روانہ کرو. تو آپ نے کیا کہا، اب تم نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، میری چادر کو گھسیٹا جس سے میرے گلے پہ چوٹ آ گئی، تو کیا تم کو لگتا ہے کہ میں تمہیں سامان دوں گا؟ تو اس نے کیا کہا، ہاں کیوں، یہ سامان تمہارا اکیلے کا تھوڑی نا ہے. تو اللہ کے فرمایا، ٹھیک ہے میں سامان تمہیں دے دوں گا، لیکن تم نے جو سلوک کیا ہے اس کا میں سلوک کیسا رکھوں؟ تو اس نے کیا کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ تو بدلہ نہیں لے سکتے. سوچیے بچوں، دیہاتی کو کتنا یقین تھا کہ میں کتنا بھی برا ان سے سلوک کروں لیکن کیا ہے یہ بدلہ لینے پر راغب نہیں ہوں گے. پیارے بچوں، اور ہم بدلہ لینے میں کتنی جلدی کرتے ہیں. بچوں، یہ جو صفات میں بیان کر رہی ہوں، جو ہم اپنے پیارے نبی سے اپنی خصوصیات سن رہے ہیں، تو اللہ آپ کو اور مجھے، ہم دونوں کو اس پہ کیا کرنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے سہاراؤں کا سہارا تھے. جب کسی کو ضرورت پیش آتی فوراً پیش رہتے تھے. وہ کبھی کسی کی مدد سے کیا کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک عورت تھی جو بوڑھی ہو گئی تھی. وہ یہاں سے بھاگنے لگی تھی کہ مجھے معلوم پڑا ہے کہ یہاں پر کوئی جادوگر آ گیا ہے اور سامان اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. تو آپ سے ہم آئے وہاں پر اور ان کا سامان اٹھایا اور پوچھا کہ کہاں جانا ہے. تو اس نے کہا کہ فلاں جانا ہے. اللہ کے رسول سے اس کا سامان لیے چل دیے اور اس سے باتیں بھی کرتے جا رہے تھے. پوچھے، اے اماں آپ کو کہاں جانا ہے اور کیوں آپ یہاں سے جا رہی ہیں؟ تو انہیں کیا کہا کہ میں اس وجہ سے اس شہر کو چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ یہاں پر کیا ہے، ایک جادوگر آ گیا ہے، جو کوئی اس سے بات کرتا ہے اس کے دین کا ہو جاتا ہے. تو اسی لیے میں اس کے جادو سے بچنا چاہتی ہوں، اس لیے اس شہر کو چھوڑ کے جا رہی ہوں. بیٹا تو بہت بھلا بچہ لگتا ہے، تو بھی اس شہر کو چلے جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جادوگر کے اس میں تو بھی آ جائے. تو اللہ کے رسول سے مسکراتے رہے، اس کا سامان وہاں پہنچا دیا. تو اسے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ آپ سے میرا نام تو محمد ہے. وہ حیران، جو جادوگر تھا نا اس کا نام تھا، اس کا بھی نام کیا ہے، محمد ہے. پیارے بچوں، آج سے اس طرح کیا کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے. اپنی میٹھی زبان سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کے رکھا تھا کہ جب بھی کوئی کتنا بھی پریشان حال ہوتا، وہ آپ سے اس کے پاس آ کے اپنی کیا کرتا، دکھ اور تکلیفوں کو کیا کر دیتا، کم کر دیتا تھا. پیارے بچوں، اتنے لوگ جو دین اسلام میں آئے تھے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. اور بچوں، آج ہم اخلاق سے کیا ہے، بہت دور ہے.
تو ہم یہ ارادہ کریں گے، ہم یہ عہد کریں گے کہ ہم نے جو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنی ہے، یہ صرف ہمارے سننے تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اسے کیا کرنا ہے، عملی زندگی میں لانا ہے۔ ہمیں اپنی زبان پہ قابو رکھنا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے، اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا ہے، تاکہ کل یہی سب چیزیں ہمارے لیے کیا بن جائے، اللہ کے نزدیک بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ پیارے بچوں، آپ کو کیا معلوم ہے کہ قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیک امتیوں کے لیے حوض کوثر میں کیا کر رہے ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، جب کہ وہ بہت گرمی کا دن ہوگا، کوئی ہمیں پانی وہاں نہیں پلانے والا ہوگا، تو اس وقت اگر ہمارے نیک اچھے اعمال ہوں گے، ہم سنتوں پر عمل کرتے ہوں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس کے ہاتھ سے حوض کوثر پلائے گا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے۔ بچوں سوچئے نا، کتنا خوبصورت وہ لمحہ ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہم پیالہ لیں گے، جب آپ ہماری انگلیاں ان کی انگلیوں میں لگے گی، جب ہم ان کے دیدار سے کیا کریں گے، اپنی آنکھوں کو کیا کریں گے، منور کریں گے۔ بس شرط اس بات کی ہے کہ ان کی سنتوں پر عمل ہو، دین کو کیا کریں، ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول عطا فرمائے، اور جو اس میں کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے، ہم بہرحال اللہ کے بہت عاجز اور کمزور بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے، معاف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔